بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جو ہے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور معاویہ رضی اللہ عنہ تاریخ اور حدیث کی نظر میں۔ یہ دونوں خاندان جو ہیں یہ پیچھے ایک دو پشتوں میں جا کر قریش جو ہیں ان سے مل جاتے ہیں، سارے قریشی کہلاتے تھے۔ قریش کی اولاد میں دو یہ قبیلے بنے، ایک امیہ کا، یہ ان کا بیٹا تھا، دوسرا ہاشم۔ یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے اور ان کی پشتیں ملی ہوئی تھیں، تو ان کے والد نے تلوار سے ان کو علیحدہ کیا تھا۔ تو دونوں کو اللہ نے زندگی بخشی اور بہت اولادیں ہوئی ان کی دونوں کی۔ ایک ہی اولاد میں یہ ابو سفیان، معاویہ وغیرہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے جو ہیں یہ بنو امیہ سے ہیں، امیہ کی اولاد سے اس خاندان کے لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف ہاشم جو تھے ان میں آپ کے چچا، آپ کے والد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ دوسرا قبیلہ یہ ہاشمی کہلاتے تھے اور وہ بنو امیہ کہلاتے تھے۔ تو اس میں دیکھیں یہ سرداری جو تھی، یہ حضور کے چچا جو تھے ابو جہل جسے کہتے ہیں، عمر بن ہشام، تو یہ مکے کا سردار تھا۔ اور یہ بنو امیہ کے لوگ جو تھے یہ یعنی چھوٹے سردار تھے۔ کل مختاری جو تھی وہ ہاشمیوں کے پاس تھی اور یہ چھوٹے سردار تھے بنو امیہ کے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے۔ تو اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس میں جو لوگ ہاشمیوں میں اور بنو امیہ میں سے مسلمان ہو گئے وہ تو حضور کے ساتھی ہو گئے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف، یہ بنو امیہ سے مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ اور بنو ہاشم میں بھی جو نامسلمان ہوئے جیسے ابو لہب وغیرہ، تو یہ ان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے سرکار کو تنگ کیا، جیسے تاریخ سب کچھ بتاتی ہے، سب کو یاد ہی ہے کہ اتنا تنگ کیا کہ سرکار کو ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت فرما دی، آپ ہجرت فرما کر مدینہ شریف چلے گئے۔ تو اب ان کو یہ فکر لاحق ہو گیا، ہاشمیوں کو بھی اور بنو امیہ کے جو لوگ تھے یہ متفق ہو گئے تھے، متحد ہو گئے تھے کہ اب وہاں جا کر مسلمان جو ہیں یہ کثرت میں ہو گئے تو پھر یہ ہمارا قلع کما کریں گے، اپنا انتقام لیں گے، واپس ہم پر حملہ کریں گے۔ تو انہوں نے یہ پھر مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو ویسے ہی وہاں حملہ کر کے ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ابو سفیان جو تھا یہ قافلہ لے کے گیا ہوا تھا، تجارتی قافلہ شام کی طرف، تو واپسی میں اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اب ہو سکتا ہے مسلمان میرا قافلہ روکیں اور لوٹ مار کریں اور ہمیں قتل کریں۔ تو اس نے پیغام بھیج دیا مکہ شریف کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے مدینہ پہنچو، نہیں تو یہ قافلہ لٹ جائے گا، آپ سب کا مال جو ہے وہ مسلمان چھین لیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو ابو جہل اس نے پھر 1000 کا لشکر تیار کیا اور سب باقی جو تھے سردار وہ بھی ساتھ ملائے، اس میں بنو امیہ کے لوگ بھی، یہ ابو سفیان کا سالہ اور سسر عتبہ اور شیبہ وہ بھی سردار تھے، وہ بھی ساتھ تھے، ابو جہل اور ولید، یہ 4 سردار جو تھے، تو یہ کمان جو تھی وہ ابو جہل کے انڈر تھی۔ تو یہ اپنا 1000 کا لشکر لے کر جب مدینہ شریف کے قریب پہنچ گئے تو پھر ابو سفیان جو تھا یہ اپنا قافلہ جو تھا وہ سمندر کے ساتھ ساتھ کا راستہ اختیار کر کے وہاں سے نکل آیا۔ تو اس نے پھر پیغام بھیجا کہ میں خیریت سے آ گیا ہوں، آپ واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل وغیرہ اور یہ عتبہ شیبہ جو 4 سردار تھے انہوں نے کہا کہ اب آئے ہوئے ہیں، بس ان کو ختم کر کے ہی جائیں گے، یہ روز کا جو ہے نا فساد ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں میں 2 تو آدمی ہیں لڑنے والے، باقی تو مدینہ کے چرواہے ہیں یا بچے ہیں، تو وہ کیا کر لیں گے، اس لیے ان کو جنگ کرو اور ان کو ختم کرو۔ تو وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو
یہ ان کو دو آدمی شمار کرتے تھے کہ یہ ہیں ان میں لڑنے والے، باقی تو کوئی بھی نہیں ہے، چرواہے ہیں یا بچے ہیں۔ تو انہوں نے وہ بات نہ مانی اور بدر میں ڈیرے اتار لیے۔ تو نبی علیہ السلام بھی اپنا 313 صحابہ کو لے کر چلے گئے۔ تو رزلٹ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد اتاری، جس میں یہ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، باقی شکست کھا کر بھاگ گئے۔ تو وہاں جب اطلاع پہنچی اور یہ ان کے بچے بچائے جو سپاہی تھے وہاں پہنچے، تو اس وقت پھر کیا ہوا، یہ ابو سفیان جو تھا اس کو انہوں نے سردار مقرر کر لیا، کیونکہ ابو جہل تو ختم ہو گیا تھا اور اس کے بھی جو بڑے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، عتبہ اور شیبہ۔ تو اس نے قسم کھا لی اسی ٹائم کہ میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک یہ ان کا انتقام نہیں لوں گا۔ تو اس انتقام کے نتیجے میں پھر احد کا غزوہ ہوا، تو وہاں انہوں نے بہت نقصان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور 70 آدمی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یعنی پہلے غزوے کے علاوہ یہ سب جتنی بھی سرکار سے جنگیں کی، یہ کافروں کا سردار ابو سفیان تھا جو معاویہ کا باپ ہے۔ تو یہ پھر غزوہ خندق میں بھی یہ لوگ آئے بڑا لشکر لے کر، ناکام ہوئے۔ تو اس طرح پھر نبی علیہ السلام نے یہ گاہے بگاہے پھر بھی ایسا نقصان پہنچاتے رہے۔ تو مختصراً جب خیبر فتح ہو گیا اور بھی کئی علاقے مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، وہاں مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی، تو پھر آپ نے پروگرام بنایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ اب مکے پہ چڑھائی کرو اور مکہ فتح کر لو۔ تو نبی علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مکے پہ آپ نے چڑھائی کی۔ تو رزلٹ وہی ہوا کہ یہ پھر بغیر لڑے انہوں نے شکست قبول کر لی، اور نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ آج کے دن آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے سارے کے سارے وہ اکثر مسلمان ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے تھے، تو انہوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں۔ جو کچھ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے سلوک کیا تھا جب وہ غالب آ گئے تھے، تو ہم بھی وہی امید رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے سب کو معاف کیا، کسی کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ اس ٹائم، اب یہ امیر معاویہ جو ہے اس کے بارے میں تو تاریخ خاموش ہے کہ یہ اس ٹائم کہاں تھا۔ فتح مکہ کے وقت بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کسی جگہ بھی۔ تو اس کا باپ جو ہے یہ حضرت عباس کو ساتھ لے کر کہ مجھے آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو یہ اس کے جو تاثرات تھے اس ٹائم یہ ہیں کہ حضرت عباس کے ساتھ جب یہ حاضر ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا کیا ابھی تیرے لیے وقت نہیں آیا کہ تو گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ؟ تو ابو سفیان جو تھا یہ خاموش رہا۔ پھر جب سرکار نے فرمایا کہ ابھی تیرے لیے وقت نہیں آیا کہ تو گواہی دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نے کہا ابھی مجھے اس پر یقین نہیں آیا اور میں ابھی شبے میں ہوں۔ یہ مدارج النبوت میں اور بخاری میں اور سب معتبر کتابوں میں درج ہے اسی طرح۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر مکے پہ سرکار کا قبضہ ہو گیا اور غزوہ حنین جو ہے وہ فوراً پیش آیا۔ تو وہ حنین والے جو تھے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ تیر انداز بہت تھے۔ تو اس غزوہ حنین میں سب سے زیادہ یہی مکے کے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، تو یہ سب سے آگے تھے کہ مال غنیمت بہت آئے گا، وہ قبیلہ امیر بہت تھا۔ تو لیکن وہ تیر انداز بھی زبردست تھے۔ تو جب یہ اس گھاٹی میں سے گزر کر ان کے اوپر حملہ کرنے والے تھے، تو وہ وہاں طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک دم تیر اندازی کر دی، تیر برسا دیے۔
تو یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ ابو سفیان بھاگتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا آج ٹوٹا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جادو، یہ ہمیں جادو سے گھیر کر ہمارے اوپر فتح حاصل کر لیتے تھے، تو آج ان کا جادو ٹوٹ گیا ہے، آج شکست ہو گئی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو، تو وہ پھر اکٹھے ہو گئے، تو جنگ ہوئی، تو پھر وہ ان کے قبیلے کو شکست ہو گئی۔ حنین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح ہو گئی اور بہت مال غنیمت ہاتھ آیا، تو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ مال آپ نے ابو سفیان کو دیا۔ تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ مؤلف القلوب میں تھے۔ مؤلف القلوب ان کو کہتے تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں تھا، پکے سچے مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، تو سرکار مال و دولت ان کو زیادہ مال غنیمت میں سے دیتے تھے کہ یہ اس طرح چلو پکے مسلمان ہو جائیں، پھر نہ یہ اسلام سے پھر جائیں۔ تو اس طرح کے یہ لوگ جب پھر اس میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ چند انصار کے نوجوانوں نے کہا کہ سرکار دیکھیں اب اپنے رشتہ داروں کو مال زیادہ دے رہے ہیں، اور ہم جب قربانیاں دینے کا وقت تھا تو ہم نے دیں۔ تو اس ٹائم پھر وہ سرکار کا جو تاریخی جملہ ہے کہ انصار سے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں کچھ لوگ مال لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے، اور آپ لوگ جو ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ گے، کیا یہ فضیلت آپ کے لیے کم ہے؟ تو وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا حضور یہ بچے تھے، انہوں نے ایسا کہا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جانیں قربان۔ تو اس طرح جب پھر مکہ فتح ہو گیا، یہ لوگ پھر بھی یہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کی فضیلت میں، امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ ایک ہی حدیث بیان کرتے ہیں، وہ بخاری نے بھی لکھی ہے اور دوسرے بھی مدارج النبوت میں بھی ہے، یہ بخاری شریف میں جو ہے، اور اس میں ترمذی شریف میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ معاویہ کو ہدایت دے دے، ہدایت یافتہ بنا دے اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، باقی جو ہیں اس میں اس کا شک ہی شک ہے۔ جس طرح مولا کائنات، ان کو مولا کائنات کہتے ہیں جب لوگ جو صحیح عقیدہ کے لوگ ہیں حضرت علی علیہ السلام کو، تو کئی لوگوں کو اب بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو مولا کائنات کیوں کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات ہیں، نبیوں کے امام ہیں، ساری امت کے مولا ہیں، تو جب سب نبیوں کو بھی آپ نے امامت کی بھی امامت فرمائی تو پھر ان کے بھی مولا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہیں، تو پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کائنات کے مولا ہیں تو پھر علی علیہ السلام بھی سب کائنات کے مولا ہیں۔ تو اس لیے صحیح العقائد لوگوں کو تو خوشی ہوتی ہے جب ایسا کہتے ہیں، لیکن جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں وہ پھر اس میں پریشان ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے وہ علی کا دوست نہیں ہو سکتا، اور مومن علی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، یہ ترمذی شریف مناقب حضرت مولا علی، اس میں جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ تو حوالے سے بات کرتے ہیں تو ترمذی شریف میں، بخاری شریف میں، اور بخاری میں ایک جو وہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے ان کے اسوہ حسنہ بیان کیے، تو وہ آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگی ہوں گی، تو اس نے کہا جی ہاں۔ پھر اس شخص نے ابن عمر سے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے ان کے بھی اسوہ حسنہ بیان کیے اور ان کی فضیلت بیان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے میں علی کا گھرانہ سب سے عمدہ ہے، کیونکہ خاتون جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اس خاندان میں ہیں، اور علی شیر خدا اس خاندان میں ہے،
اور امام حسن حسین اس خاندان میں ہیں، تو یہ سب سے عمدہ خاندان ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ یہ باتیں بھی آپ کو اچھی نہیں لگی ہوں گی؟ تو اس نے پھر کہا جی ہاں۔ تو وہ پھر انہوں نے فرمایا تجھے اللہ ذلیل کرے، دونوں دفعہ حضرت ابن عمر یہی فرماتے رہے کہ تمہیں اللہ ذلیل کرے۔ تو پھر فرمایا آخر میں کہ جاؤ ان کا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ ان کو پہلے ہی تکلیف تھی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ اپنی رشتہ داری سمجھتے تھے، نبی کو نبی نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے یہ ان کے والد اب دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جب آپ خلیفہ ہو گئے تو اس وقت ان کے پاس آئے ابو سفیان، تو کیا کہتے ہیں، اس وقت ابو سفیان جو تھے، اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، تو اب کتنا وقت یہ گزر گیا تھا، تو اب تو شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اب تو یہ پکے سچے مسلمان ہونے چاہیے تھے۔ تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد خلافت تمہاری طرف آئی ہے، لہٰذا بنو امیہ کو زیادہ سے زیادہ حکام بناؤ، یعنی گورنر بناؤ، اور یہ حکومت ہی ہے، اور میں جنت و دوزخ کچھ نہیں جانتا۔ تو اب بھی دیکھیں سرکار کے وصال کے بعد بھی کتنا عرصہ گزر گیا، کوئی 15 سال گزر گئے، تو اس وقت بھی اس کا یہ عقیدہ ہے، جو پہلے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ پر شک ہے، تو ابھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول دونوں میں اس کو شک ہے، کہتا ہے کہ جنت دوزخ کچھ نہیں ہے، یہ حکومت ہی ہے سب کچھ۔ تو حضرت عثمان غنی نے اسے رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا تیرے ساتھ خدا وہ کرے جس کا تو مستحق ہے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ کہہ کر اپنے پاس سے نکال دیا۔ تو یہ مؤلف القلوب والے جو تھے، یہ آخری دم تک صحیح طرح کے وہ مسلمان نہیں تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک رشتہ دار سمجھتے تھے، لیکن ان کی نظریں جو تھیں وہ حکومت پر تھیں۔ تو اس طرح یہ مخالفت میں ہی رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب جنگیں غزوہ بدر کے علاوہ اس نے ابو سفیان نے کی، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وقت جو تھا اس وقت یہ خاموش رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈر کے مارے خاموش رہے، اور عثمان غنی چونکہ وہ بھی بنو امیہ سے تھے تو ان کے پاس یہ فوراً پہنچا کہ بھئی اب زیادہ سے زیادہ گورنر جو ہیں وہ اپنے بنو امیہ میں سے بنانا، اب حکومت چھوڑنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ڈانٹا کہ بھئی تو جنت دوزخ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، اس کا مطلب تو اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو نکال دیا۔ تو اب بعد میں دیکھیں آپ کی شہادت کے وقت، آپ کی شہادت کا باعث بھی وہ مروان بنا جس کو سرکار نے نکال دیا تھا، اور پھر صدیق اکبر نے اور نکالا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور دور کیا، کیونکہ اس کی گمراہی کیا تھی کہ جب سورت آل عمران نازل ہوئی تو وہ کاتب وحی تھا مروان، اس نے آل عمران کی بجائے آل مروان لکھ دیا کہ سرکار تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو کیا پتہ چلے گا، میرا نام قرآن میں آ جائے گا، میری آل کا نام آ گیا قرآن میں، آل مروان لکھ دیا۔ اس پر سرکار نے اس کو نکال دیا، کیونکہ نبی تو سب کچھ جاننے والا ہوتا ہے، ان کا یہ یقین تھا کہ نبی جانتا کوئی نہیں۔ اور آج بھی کتنے لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، اسی عقیدے کے لوگ ابھی بھی ہیں، اور انہی کو وہی اچھا سمجھتے ہیں جو سرکار سے جنگیں لڑتے رہے۔ اور پھر دیکھیں سرکار فرما رہے ہیں کہ علی کا دشمن جو ہے وہ منافق ہے، علی کا دوست مومن ہے۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے سنی ہوئی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ عمار بن یاسر، وہ حدیث جو ہے وہ سب کو یاد تھی کہ ایک باغی گروہ آپ کو شہید کرے گا، وہ آپ کو دوزخ کی طرف بلائیں گے اور آپ انہیں جنت کی طرف، خلیفہ حق کی طرف بلائیں گے۔ تو وہ جنگ صفین جو انہوں نے لڑی تو اس میں دیکھیں وہ شہید ہوئے۔ اب اس میں بھی دیکھیں یہ معاویہ وغیرہ جو تھے، اس نے عمر بن عاص کو ملا لیا تھا ساتھ،
تو ان کی کوشش یہی تھی کہ بس حکومت حاصل کرنی ہے، اور ان کو کوئی مقصد ہی نہیں تھا، ورنہ علی علیہ السلام کی مخالفت تو سرکار صاف فرما گئے تھے کہ جو علی کا دشمن ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس کے دشمن ہیں۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں۔ یہ سب حدیثیں بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں موجود ہیں۔ تو سب یہ واقعات جو تھے سب کے سامنے تھے۔ تو جب وہاں یہ عمار بن یاسر شہید ہو گئے تو شامی جو تھے ان کے لشکر کے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ اس کا مطلب ہم تو پھر باغی گروہ ہیں اور ہم دوزخی ہیں۔ تو اس نے پھر عمرو بن عاص سے کہا کہ بھئی اب تو کوئی اٹ نٹ کر، تو جرنیل آدمی ہے، اب ان کو کسی طرح کور کر فوجیوں کو، نہیں تو ہم آج مارے جائیں گے پھر اگر یہ نہیں لڑیں گے تو اس نے کہا کہ بھئی میں تیری کیا فضیلت بیان کروں۔ جلد دوم تاریخ اسلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمرو بن عاص پھر کیا کہہ رہے ہیں، جو اس کے جرنیل ہیں، اس کے وزیر ہیں، اور دونوں یہ ساتھی ہیں بالکل۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اب میں تیری کیا فضیلت بیان کروں، نہ تو اول اسلام لانے والوں میں حضرت علی کے مقابلے میں، وہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے، نہ تو اشرا مبشرین میں، وہ اشرا مبشرین میں وہ 10 صحابی جو جنتی ہوئے ان کی بشارت سرکار نے دی، اس میں بھی علی علیہ السلام موجود ہیں۔ پھر نہ تو بدری صحابہ میں کہ تو اور تیرا باپ تو اس ٹائم مخالفت میں تھے، تمہارا سارا قبیلہ مخالفت میں تھا، اور نہ ہی تو بیت رضوان والوں میں ہے، نہ ہی تو مہاجرین میں ہے، اور نہ ہی انصار میں، کسی بشارت میں تو نہیں ہے، تو میں علی علیہ السلام کے مقابلے میں تیری کیا فضیلت بیان کروں۔ تو اس نے کہا پھر آج ہم مارے جائیں گے، کچھ نہ کچھ کر۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں کچھ نہ کچھ اٹ نٹ کرتا ہوں، اگر کامیاب ہو گیا تو پھر مصر تو مجھے دے گا اور شام تو لے گا۔ تو اس معاہدے پر، اس وعدہ پر اس نے پھر جا کے ان کو جیسے فوجی کر لیتے ہیں، اس نے جا کہا کہ بھئی دیکھو عمار کو ہم نے شہید نہیں کیا، علی علیہ السلام نے شہید کروایا، وہ ہمارے مقابلے میں لے کر کیوں آئے تھے۔ اس طرح دھوکہ دے دیا۔ تو پھر بھی دیکھیں فیصلہ کیا ہوا۔ اب اس کا تو دعویٰ تو تھا کہ بھئی ہم حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں، تو کیا اس وقت حکومت نہیں تھی، قاضی نہیں تھے، اسلامی نظام نافذ نہیں تھا؟ کیا علی علیہ السلام نے اسلامی نظام ختم کر دیا تھا؟ تو اس ٹائم یہ عدالت جاتے، علی علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے کہ آپ جائیں قاضی کے پاس کیس کریں ان کے اوپر، اور عدالت جو ہے وہ ان کو سزا دے دے گی۔ یہ کہتے تھے نہیں ہمارے حوالے کرو۔ مقصد کیا تھا کہ حکومت حاصل کرنی ہے، جس طرح بھی کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ بول کے، جنگیں کر کے، یا جو بھی ہو، ہم نے حکومت لینی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ 2 علاقے جب ان کو مل گئے تو پھر انہوں نے کبھی حضرت عثمان کے قاتلوں کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ تو ان کی تھوڑی تفصیل بعد میں بیان کریں گے، آج پھر بیان لمبا ہو جائے گا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کریں کہ بھئی کون اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے اور کون اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔